مسلم حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں آواز بلند فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، یہ 7 کام کبھی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا گھر بکھر جائے گا۔ قیامت کے روز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو بھی عورت یا مرد کرے گا ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے دستے ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ایسی 7 چیزیں ہیں جن کو کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اور محشر کے روز بھی آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی؟ صحابی کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، کبھی بھی کسی خاتون پر تہمت نہ لگانا، اس پر جھوٹا الزام نہ لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف کے ساتھ باری مقرر کرتے، پھر فرماتے، اے اللہ، یہ تو میرا کام ہے جس کا مجھے اختیار ہے، جس چیز میں تجھے اختیار ہے اور میں بے بس ہوں، اس بارے میں مجھ پر گرفت نہ فرمانا۔ وہ عورت گو تمہاری بیوی، بہن یا ماں تو دور کی بات ہے، کسی اور عورت پر بھی اس طرح جھوٹا الزام لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ محترم ناظرین، ہم نے بعض اوقات میں دیکھا ہے کہ ایک سیدھی سادی ایماندار اور پردہ دار خاتون پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے باپ یا بھائی یا کسی اور رشتہ دار نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی یا تہمت لگائی تھی، اس لیے ہم نے اس زیادتی یا تہمت کا بدلہ لیا ہے۔ یہ سراسر اللہ کے قہر کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے بدلہ لینے والے؟ ہم کچھ نہیں، اس ذات کے آگے اس پر چھوڑ دو۔ انصاف کرنا میرے اللہ کا کام ہے، تو اس کی رضا پر صبر کر، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیسا انصاف کرتا ہے۔ جب تحقیق کی جاتی ہے وہ خاتون بے گناہ نکلتی ہے۔ ایسے ہی الزام لگانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز معاف نہیں کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں۔ ایک اور مسلم حدیث شریف میں ہے، قیس بن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم اپنے کال لڑائی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یہ تو تمہاری اپنی رائے سے ہے۔ رائے تو درست بھی ہوتی ہے اور غلط بھی۔ جب کوئی وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد لوگوں سے نہیں لیا وہ ہم سے بھی نہیں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 12 منافق ہوں گے جو نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو سونگھ سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں جنہیں ایک پھوڑا ہی کافی ہوگا، آگ کا ایک شعلہ جو ان کے کاندھوں میں نکلے گا اور آخر کار ان کے سینوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 2، کسی یتیم غریب کا حق نہ کھانا، اس کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب، یتیم یا بیوہ کا یا کسی اور کا ناحق مال کھایا تو قیامت کے روز میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، آپ خود سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کسی کی شفاعت نہ کریں، وہ اس دنیا میں بھی ہلاک ہو چکا ہے اور محشر کے روز تو ہلاک ہوگا ہی، بلکہ جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے آپ اس کام کو مت کرنا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی سود نہ کھانا، سود نہ دینا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ سود لینا اور دینا دونوں کے لیے حرام ہے اور شریعت محمدی میں یہ ناجائز ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس مکروہ عمل کو کاروبار بنانے والے؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا یہ عمل حرام اور ناجائز ہے، ہم اس کو کاروبار کی شکل میں دیتے ہیں، اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، یہ عمل جہنم میں لے جائے گا، لیکن ہم نے تو یہ کاروبار بنا دیا ہے۔ ہم جانتے ہوئے بھی یہ سود ہے، بینک میں پیسے رکھ دیتے ہیں، اس کا ماہانہ منافع کھا کر کہتے ہیں یہ کاروبار ہے، ہم کہتے ہیں خیر ہے، ہم بھولے بنتے ہیں، دراصل ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ محشر کے روز
سود دینے والے کی اور سود لینے والے کی دونوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر بھی یہ کام اور یہ کاروبار ہم دھڑلے سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے مہربان ہیں، کہتے ہیں اگر یہی پیسے ہم نے کاروبار میں لگایا ہوتا تو ہم اتنا منافع کما چکے ہوتے۔ وہی منافع ہم پیسے دینے والے سے لے رہے ہیں۔ یہ گناہ کیسا ہے؟ دراصل ایسا سوچنے والے انسان جہنم کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ ابھی اسی وقت توبہ استغفار کیجئے اور اپنے گناہ کی معافی طلب کیجئے۔ لیکن یہ سود ہے، اس سے پرہیز کیجئے اور اپنی آخرت سنواریے۔ یہ نہ ہو قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ سود دینے والا بندہ اور سود لینے والا بندہ دونوں سمجھو ہلاک ہو گئے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے ساتھ جادو ٹونا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری بخشش نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو ٹونا کرنا حرام قرار دیا ہے، پھر بھی ہم وہ عمل کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، ہم ہلاک ہوں گے یا آباد ہوں گے؟ خاص کر جہاں وٹا سٹا کی شادی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک رشتہ دار کے گھر بیٹیوں کی شادی کرنا۔ کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جادو ٹونے سے اپنی بیٹیوں کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی گنوا دیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جس نے آپ کی بیٹی کو پیدا کیا ہے، اس کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ بھی اللہ پر چھوڑ دیں۔ پھر دیکھو آپ کی بیٹی کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے، بلکہ جنت بنتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بہت مرتبہ بلند و بالا ارشاد فرما چکے ہیں، جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، اس نے گویا میری بات نہ مانی۔ جس نے میری بات نہ مانی وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں رب اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت قہار ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو آپ کے ساتھ قہار کا معاملہ ہو جائے۔ جب اللہ رب العالمین آپ کو قرآن پاک میں بار بار منع فرما رہے ہیں، پھر بھی وہ کام کرنا جہنم کے گڑھے میں جانے جیسا ہے۔ نہ قیامت کے روز بخشش ہوگی، نہ اس دنیا میں سرخرو ہوں گے۔ اس معاملے پر تباہی ہی تباہی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہو۔ نمبر 5، ہمارے دین اسلام کے لیے جہاد کرتے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تو نے میرے محبوب کے ساتھ دغا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اس لیے اب تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا بدر کے دن جب میں صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی تو میں انصار کے 2 لڑکوں کے درمیان کھڑا تھا اور ان کی عمریں کم تھی۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان دونوں کی نسبت زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا چچا، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھتیجے، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس وقت تک اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا جہاں تک کہ ہم میں سے جلد تر مرنے والے کو موت آ جائے۔ میں نے اس لڑکے پر تعجب کیا تو دوسرے لڑکے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہا۔ پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی۔ وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا تو میں نے ان دونوں لڑکوں سے کہا تم دیکھ نہیں رہے؟ یہ ہے تمہارا مطلوبہ بندہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ وہ دونوں یکدم اس کی طرف لپکے اور اس پر اپنی تلواریں برسا دیں، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا؟ ان دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے دونوں تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ آپ نے معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا، اور وہ دونوں جوان معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن
افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تو میرے محبوب کے دین کے لیے آیا تھا، وہ راہ حق پر تھے اور وہ راستہ میں نے دیا تھا، تو نے اس سے اقرار نہ کیا۔ اگر تو قتل ہو جاتا تو شہید کہلاتا۔ جب تو میرے پاس آتا تجھے حوریں لے کر آتی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملتا۔ اس لیے یہ بندہ میرے نبی کے دین کی خاطر آیا تھا، لیکن اب پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہے۔ اس بندے سے اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ وہ محشر کے روز جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں رہے گا، نہ مرے گا نہ اس کو موت آئے گی، بس جہنم کے ایک بڑے گڑھے میں رہے گا۔ حدیث مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جہنمی کو آگ کے لیے بڑا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ نمبر 6، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عمل کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہو اس کو نہ کرنا، یعنی کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ مسلم شریف کی احادیث میں ہے، یعنی کسی بے گناہ کو قتل کر دینا، اللہ رب العزت اس قتل کرنے والے بندے کو ناپسند فرماتے ہیں، گویا وہ ہلاک ہوا۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ عمل میرے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذل جلال فرماتے ہیں، جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور میں بڑھا کر بھی دے دیتا ہوں، اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، جا چاہوں تو اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ یعنی تم زمینوں آسمان گناہوں سے بھر کر میرے پاس آؤ، اگر چاہوں تو میں تمہیں بخش دوں، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف ضرور پڑھا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔